ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کیونکہ وہ ایک بہت سے طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے میں داخل ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ آرام فرما رہے تھے لہذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا سلطان آرام فرما رہے ہیں لہذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس لیے اس کو بلا جھجک محافظوں کے سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانے کو مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیدار ہوتے ہیں تو تبھی وہ ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھلی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صاحب جاگ گئے ہیں اور نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ کمرے کے اندر چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی سے کہا ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا سلطان معظم آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے، نہ کچھ محسوس کر سکے۔ وہی اصل فاتح اور سلطان اور بہادر سردار ہوتا ہے جو سوتے ہوئے بھی سن سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا۔ پھر سلطان نے اس سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا سلطان معظم شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں سپاہی حاضر ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے پوچھا حکیم صاحب بتائیں کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے فرمایا حضور ایک بات جو مجھے کئی دن سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا سلطان معظم میرے حکیم خانے میں میری شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو کہ ایک خاتون ہے اور وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، لیکن چند ایک سوال ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آتا؟ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا سلطان وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر کھاتے میں کیا ایسی برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کھانے میں ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے؟ اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور وہ جب سے میرے پاس حکیم کا سبق لینا شروع ہوئی ہے، جب وہ واپس اپنے گاؤں میں جاتی ہے تو وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں آتا۔ لیکن میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ آپ اس کے سوال کا جواب دے دیں تو آپ کی وجہ سے ایک غیر مسلمان ہو جائے گی۔
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کل تم اس خاتون کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس عورت کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمایا سلطان یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا بتاؤ خاتون تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا سلطان معظم میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے اور وہ یہ بات ہے اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے؟ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے کہ جس کی منع ہوئی ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی دلیل سامنے نہیں آئی۔ میں نے بائبل کو پڑھا ہے تو وہاں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے ان آیات کا ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو کہا وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں ہے اور اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ تم جو بائبل پڑھ رہی ہو وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے بتاؤں گا کہ خنزیر کا گوشت کیوں منع ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے کہا خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میری دربار میں لے آنا۔ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصوں میں کاٹو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کو 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا تم اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ اس خاتون نے کہا نہیں سلطان معظم میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا اب تمہاری سب سمجھ میں بڑی بات آ جائے گی، یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو لیکن یہ پوری طرح سے پکتا نہیں ہے بلکہ یہ درمیان میں سے کچا رہ جاتا ہے۔ جب یہ کچا گوشت تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ دیکھیں کہ جو کچی چیز آپ کے پیٹ میں اندر جلدی جاتی ہے وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون سے کہا اب میں سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت سی غلیظ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سور واحد بے شرم جانور ہے۔ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنس تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی بات ہے۔ آپ خود دیکھیں ایسے جانور جس کا گوشت آپ کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا سلطان معظم آپ مجھے اپنے
زبان سے کلمہ پڑھائیں اور مجھے مسلمان کر دیں، میں آپ کے دین پر ایمان لاتی ہوں۔ اس طرح اس عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، اور دربار میں اللہ اکبر کے نعرے لگے۔ اللہ اکبر۔